اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوکے نبیہ آپ اسٹارٹ کرو بیٹا سورۃ. جی سورۃ الطور مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. الحمدللہ. اوکے فاطمہ 3 lines. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لتبصرون. ایک آیت اور پڑھی. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الحمدللہ. ہنا متكئين على سرور ان المتقین. یہاں سے پڑھنا ہے نا ان المتقین. آیت 17. سوری اعوذ باللہ الشیطان الرجیم فاسقین بما اس سے ایک آیت پہلے. اس سے ایک آیت پہلے. 17 کے بعد سے نا. نہیں آیت 17 پڑھنا ہے. ان المتقین. اچھا اوکے. ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. متکئین علی سرور مصفوفہ وزوجناہم بحور عین.
اوکے نبیہا آپ پڑھو. نور نہیں ہے نا؟ No. جی اوکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ہاں به یہاں پر اظہار کرنا ہے بِإِيمَانٍ. بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. اوکے یہ خیال رکھنا ہے میم کے بعد میم ادغام شفوی. ٹھیک ہے یہاں پہ کھینچ کے غنہ اچھے سے ادا کرنا ہے. پھر یہاں پہ بھی دوبارہ ایسے ہی آیا تھا میم کے بعد میم تو تھوڑا شارٹ غنہ تھا. ٹھیک ہے اس کو بھی کھینچنا تھا. پھر میم کے بعد با تو یہ بھی اخفاء شفوی ہے. ٹھیک ہے تو اس کو بھی کھینچنا تھا. پھر یہاں پر میم کے بعد جب میم مشدد آ رہا ہے تو اس کو بھی کھینچنا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے میم کے رول کو کہ میم کے جو رول ہوتے ہیں میم ساکن کے جو رول ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہلاتے ہیں شفوی. اوکے اگر میم کے بعد میم آ رہا ہے تو میم حروف یرملون میں سے ہے یا را میم لام واو میم تو حروف یرملون میں سے ہے تو میم ساکن کو تو کہتے ہیں شفوی. ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ یرملون کے لیٹر میں سے ہے تو ادغام ہے تو ادغام شفوی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے با جو ہے وہ نہ حروف حلقی میں سے آتا ہے نہ وہ جو ہے وہ حروف ادغام میں سے ہے. ٹھیک ہے تو یہ کہلاتا ہے اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے با جو اخفا میں سے تو میم ساکن کا جو رول ہوتا ہے وہ ہے ادغام شفوی. اور کون سا شفوی؟ یہ اخفاء شفوی. ٹھیک ہے یہ جو تھا میم ساکن آ رہا ہے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے با حروف اخفا میں سے ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ اخفاء شفوی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے اگر میم ساکن کے بعد میم کے بعد اگر میم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ میم کے بعد میم آ رہا ہے تو حروف یرملون میں سے ہے. ٹھیک ہے یہاں پر بھی میم مشدد کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام شفوی ٹھیک ہے ادغام شفوی ہوگا یہاں پر. اور اگر میم کے بعد کوئی بھی ایسا حرف آ رہا ہو جیسے کہ یہ رہا میم ساکن ہے. ٹھیک ہے اب میم ساکن ہے لیکن میم ساکن کے بعد زال آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے زال نہ تو حروف اخفا میں سے ہے نہ حروف یرملون میں سے ہے نہ حروف اظہار میں سے ہے تو پھر اس کے بعد ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے یہاں پر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے تو میم ساکن کے بھی رول ایسے ہی دیکھنے ہوتے ہیں جیسے ہم تنوین کے رول دیکھتے ہیں یا نون ساکن کے رول دیکھتے ہیں نا کہ نون ساکن کے بعد اظہار ہے یا حروف اخفا کے لیٹرز میں سے ہم کھینچیں یا نہ کھینچیں ایسے ہی ہمیں میم میں سے بھی دیکھنا ہوتا ہے میم ساکن میں سے بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور میم ساکن کے جو رولز ہوتے ہیں وہ شفوی کے نام سے جیسے اب یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو با حروف اخفا میں سے ہے تو یہ اخفاء شفوی کہلائے گا. یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا. ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میم ساکن کے بعد غین آ رہا ہے اور غین کون سے لیٹرز میں سے ہے؟ تھروٹ لیٹر میں سے ہے. تو میم ساکن تو جو ہے وہ شفوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے شفوی کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ سے پڑھے جانے والے لیٹر کو شف کہتے ہیں. ہونٹ سے پڑھنے والے لیٹر کو شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو میم کیونکہ لپ لیٹر ہے اس وجہ سے ہم اس کو شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے شفوی کا مطلب ہوتا ہے لپ. اب کیا ہے کہ یہاں پر آ رہا ہے غین. ٹھیک ہے غین آ رہا ہے تو غین تو تھروٹ لیٹر میں سے ہے تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کھینچنا نہیں ہے. تھروٹ لیٹر میں تو ہم اظہار کرتے ہیں ہے نا یہ غین جو ہے وہ اظہار لیٹر میں سے تھروٹ لیٹر میں سے تو پھر اس کو کہیں گے اظہار شفوی. ٹھیک ہے یہ چیز سب کو کلیئر ہوگی اچھے سے؟ نبیہ Yes. کلیئر ہوگی بیٹا؟ جی یس اوکے Yes, clear ہوگی. تو اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے آپ تنوین کے رولز نون ساکن کے رولز کو ذہن میں رکھتے تھے ویسے ہی اب آپ نے میم ساکن کے رول کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میم ساکن کہاں پہ آ رہا ہے تو کھینچنا ہے کہاں پہ نہیں کھینچنا ہے. تو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ میم ساکن اگر غین کے تھروٹ لیٹر کے ساتھ آتا ہے تو وہ اظہار شفوی ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں نہیں کھینچنا ہے. ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ ہمیں نہیں کھینچنا اور میم کے بعد کوئی اور بھی لیٹر آ جائے تو ہمیں نہیں کھینچنا. لیکن اگر میم ساکن کے بعد با ہو
تو با اخفا میں سے ہے، اخفا شفوی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد اگر میم ہے تو یرملون میں سے ہے تو ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے. تو باقی لیٹرز میں کھینچنا ہے، صرف اخفا اظہار کے لیٹر میں ہمیں نہیں کھینچنا، یعنی کہ ہا حمزہ میم ساکن کے بعد ہا حمزہ عین ہا غین ہا اگر آ جائیں تو پھر ہم نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے. یہ چیز انشاءاللہ ذہن میں رکھنی ہے پڑھتے وقت. ایسا کرو، ایک آیت آپ پڑھ لو فاطمہ، اور ایک آیت ہنا پڑھ لیں گی. یہاں سے آپ پڑھ لو فاطمہ. وَيَطُوفُ ہم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. اوکے ٹھیک ہے. آپ پڑھو ہنا بیٹا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. ہاں شین تھوڑی ہے. يَتَسَاءَلُونَ. الحمدللہ. اوکے تو یہاں سے لیسن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا قالوا إِنَّا قالوا إنا كنا قبل كنا قبل قبل في أهلنا. في أهلنا یہ مد ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. فی أهلنا في أهلنا مشفقين مشفقين. فمن الله، فمن الله نون مشدد کے اوپر کھینچ کے پڑھنا ہے. فمن الله فمن الله علينا ووقانا علينا ووقانا عذاب السموم عذاب السموم. إنا كنا إنا كنا من قبل من قبل ندعوه ندعوه إنه هو إنه هو هو البر الرحيم. البر الرحيم. فذكر فما وذكر وما أنت أنت بنعمة بنعمة ربك بكاهن ربك بكاهن ولا مجنون ولا مجنون. أم يقولون أم يقولون شاعر شاعر نتربص نتربص به ريب المنون به ريب المنون. قل تربصوا قل تربصوا فإني معكم. فإني معكم. میں توڑ کے پڑھا رہی ہوں اسی لیے تاکہ اسٹریچز کے اوپر بہت دھیان سے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. نون مشدد آیا تھا یہاں پہ کھینچ کے پڑھنا ہے، پھر نون کے بعد بیم آ رہا ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہے، کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. معکم من معكم من المتربصين المتربصين أم تعمرهم. أم تأمرهم. اب یہاں پر میم ہے اور نیکسٹ لیٹر تھرڈ لیٹر ہے، کون سا رول ہے؟ ها ادھر میم ساکن کو اسٹریچ نہیں کرنا. اور رول کا نام کیا ہے؟ صحیح فاطمہ، صحیح ٹرائی کرے بولو. شکی شفوی، واو سے شفوی، ٹھیک ہے. اظہار کیونکہ یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ تھروٹ لیٹر ہے تو یہ اظہار ہے، ٹھیک ہے. پہلے اس کو دیکھ لیا کریں گے نیکسٹ لیٹر ہے کون سا، اخفا ہے، اظہار ہے، ادغام ہے. اظہار ہے اور یہ تو شفوی ہے، ٹھیک ہے. اظہار شفوی، ٹھیک ہے. زار شفی.
और खींचना नहीं है क्योंकि इजहार आ रहा है, थ्रोट लेटर आ रहा है, ठीक है। अहलामुहुम, أحلامهم यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है? मीम साकिन के बाद अब बा आ रहा है। पहले हम देखेंगे बा कौन से लेटर्स में से है। थ्रोट लेटर है, No. नहीं, इदगाम लेटर है, No. तो फिर इख्फा लेटर है, Yes, if a letter है. इख्फा लेटर है, ठीक है। अगर इदगाम भी नहीं है, ये थ्रोट लेटर भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इख्फा लेटर है। तो जब इख्फा है और इसको कहते हैं शफी, तो क्या बनेगा? इख्फाए Very shaffi. इख्फाए शफी, वेरी गुड, इख्फाए शफी, ओके। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अहलामुहुम बिहाज़ा أحلامهم अम हुम कौमुन أم हम هم قوم तागून। طاغون। अच्छा, यहाँ मीम साकिन है और नेक्स्ट लेटर हा है, यहाँ पे कौन सा रूल है? अब हम क्या देखेंगे कि हा कौन से लेटर्स में से, ठीक है। पहले देखेंगे हा कौन से लेटर में से। अब हमें ये तो पता चल गया मीम साकिन है, दैट मीन्स हमें रूल चेक करना है। तो हा कौन से लेटर में से है? लाइन से Third देखना letter. है। हाँ, Third letter. थ्रोट लेटर में से है, ठीक है। अब थ्रोट लेटर को क्या बोलते हैं? इजहार, ठीक है, Izar. इजहार कहते हैं ना। तो इजहार इजहार। और क्या कहलाएगा? ये इजहारे Shaffi. शफी, इज़ारे शफी, ठीक है। ऐसे आपको रूल का नाम खुद ही से याद होगा। पहले आप नेक्स्ट लेटर पे देखा करें कौन से कैटेगरी में से है, फिर उसके साथ शफी लगा दें, ठीक है। और इज़ार। पता चल गया कि क्योंकि ये थ्रोट लेटर में से है तो आपको यहाँ पर खींचना नहीं है। और देखिए कितना अच्छा ये कुरान है माशाल्लाह से, कि इसके अंदर सारे रूल्स अच्छे से हाईलाइट हुए हुए हैं कि तन्वीन, अगर कलकला है तो ब्लू कलर के अंदर है, इख्फा है तो कोई और कलर में है। आप देखिए सारे मीम साकिन के रूल भी इसमें मार्क हुए हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां मीम साकिन के रूल पे खींचना है वहां पे आपको रेड कलर में दिखेगा, और जहां पे नहीं खींचना है वहां देखें कोई कलर नहीं है। तो जब कलर नहीं है तो आपको समझ में आ रहा है कि खींचना नहीं है। आप यहाँ देखें मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, खींचना है, यहाँ पे इदगाम शफी है, ये रेड कलर के अंदर दिखा रहा है। तो ये कलर्स जो है ना, ये आपको समझाते हैं कि यहाँ से आपको कोई रूल मिस हो रहा है। तो कलर से भी एकदम से आप रुक के सोचा करें कि यहाँ कोई रूल मुझसे मिस हो रहा है, ठीक है, जब तक अच्छे से पहचान नहीं हो जाती। लेकिन कलर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता कि आपके पास कलर कुरान नहीं है तो पता चला आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा है। असल तो आपको रूल्स समझ में आने चाहिए कि कौन सा रूल कहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है, ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, चाहे कुरान कोई सा भी आपके सामने आ जाए, ठीक है। लेकिन इन द स्टार्ट, शुरू में इट्स मेक सो इजी कि आप कलर से एकदम से जो है ना फोकस्ड हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ये कलर आ रहा है तो मुझे इसके ऊपर कोई रूल है जो मुझसे मिस हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह औज़ुबिल्लाहि कौम तागून قوم अम طاغون यक़ूलूना أم أم يقولون يقولون तक़व्वला يقولون تقول تقول बल ला بل بل لا بل युमिनून يؤمنون يؤمنون फलयअतू فليأتوا فليأتوا बिहदीसिम بحديث मिस्लिही مثله इन कानू إن إن كانوا सादिकीन كانوا صادقين अम صادقين खुलिकू أم أم خلقوا خلقوا من غير من من غير غير شيء 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 أم هم أم أم هم الخالقون। الخالقون यहाँ पे दोबारा आया मीम साकिन, देखे कलर्ड में नहीं है, तो कलर्ड से आपको वैसे ही खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा है। third letter कौन is से लेटर में से? थ्रोट लेटर में से, यानी कि इजहार third में से। letter तो is ये क्या है? ये इजहारे Shaffi इजहार ज़ाहिर शफी है, शक्ति जब भी यहाँ पे कलर्ड भी नहीं है और हमें खींचना भी नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखिए मीम साकिन है, आगे थ्रोट लेटर खा है, मगर ये रेड कलर नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होएगा, ये ग्रीन कलर है क्योंकि खा फैट लेटर है। तो ये आपको बता रहा है कि खा को आपको फैट करके पढ़ना है। लेकिन ये अगर अगर रेड कलर में होता फिर आपको पता चलता कि खींचना है, लेकिन ये रेड कलर में नहीं है। मीम साकिन के बाद खा है, खा थ्रोट लेटर में से, तो अगेन ये नहीं
اظہار شفوی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کلر سے بھی رک کے تھوڑا سا سوچا کریں. یہاں پر بھی میم ساکن ہے، دیکھیں میم ساکن کے اس پیج میں کتنے رول ہیں. میم ساکن ہے، یہاں پہ عین آ رہا ہے، تو عین آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کو اظہار شفوی کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. یہاں پر میم ساکن ہے، لام آ لام آ رہا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ میم. ہاں، یہاں پہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو با بھی تھروٹ لیٹر میں سوری اخفا لیٹر میں سے ہے تو اخفا شفوی، ٹھیک ہے. بہت سارے رولز آ رہے ہیں اس کے اندر میم کے. آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی ریوائز کرتے وقت انشاءاللہ. دھیان سے اس کو پریکٹس کیجیے گا تاکہ آپ کا ایک یہ والا رول بھی اسٹرانگ ہو جائے انشاءاللہ. جیسے تنوین کا رول اسٹرانگ ہے کہ کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں، ویسے اس کو میم ساکن کے رول کو بھی انشاءاللہ اسٹرانگ کر لے. کیونکہ آپ لوگ کھینچ بھی رہے اگر تو جتنا کھینچنا اتنا نہیں کھینچ رہے. اخفا کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 سیکنڈ اسٹریچ ہے نا، تو اس کو دو فنگر برابر اوپن اینڈ کلوز اتنا کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا شارٹ ہو رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے تھوڑا سا بہتر کرنا ہے. ام خلق خلق السماوات سماوات والارض والارض بل لا بل لا يوقنون یؤمنون یوقنون ام عندهم أم عندهم خزائن خزائن ربك ربک أم هم ام هم المسيطرون. مسیطرون. قرآن کے اندر 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ سین کے ساتھ صاد کے ساتھ سین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ رول میں آپ کو. اچھا آپ لوگ مجھے پہلے یہ بتاؤ، آپ لوگ قرآن لے کر بیٹھتے ہو پڑھتے وقت؟ Yes. یس. ایک سیکنڈ رک جائیں، میں آپ کو ابھی نشان لگوا دیتی ہوں تاکہ آپ اپنے قرآن کو، جس کے پاس نبی اگر قرآن نہیں ہے بیٹا آپ قرآن لے کر آؤ جب تک میں اس کو کھول لوں. جی نبی آپ قرآن لے آئے بیٹا؟ جی. اوکے. اچھا یہ دیکھیے میں آپ کو کیا کیا ایک تو سورہ بقرہ ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا پہلے اسی کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تینوں صحیح تینوں یہ پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ سورہ تو، ٹھیک ہے. اس کے اندر پہلے 2 لفظوں میں سے سین ہی پڑھیں گے. نمبر 3 میں سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں. اچھا آپ کیا کرو پینسل سے یا پین سے
جہاں پہ بھی آپ کا یہ والا لفظ قرآن میں لکھا ہے نا وہاں پر سین اور سلیش کر کے صاد لکھ لو. یہاں پر المسیطرون کے اندر سین بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ریپلیسمنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ 4 جگہ قرآن کے اندر ایسی ہے جہاں پہ آپ کو صاد لکھا ہوا ہوگا لیکن صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہوگا. ہر جگہ ہم صاد نہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. کہیں پہ ہم صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں, کہیں پہ ہمیں سین پڑھنا ہے, کہیں پہ صاد پڑھنا ہے. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ورنہ یہ پڑھتے ہوئے غلطی ہو جائے گی قرآن میں. تو جو بھی قرآن آپ گھر میں یوز کرتے ہیں نا اس کے اوپر آپ نشان لگا لو. تو میں نے اپنے قرآن میں ایسے لگایا ہوا ہے, جب ہماری باجین نے ہم کو سکھایا تھا تو میں نے ایسے لکھا ہے کہ میرا جو قرآن ہے نا میں نے وہاں پہ مسیطرون پہ سین اور ایسے سلیش ڈال کے صاد دونوں لکھ لیے ہیں. یعنی آپ کی چوائس ہے, آپ صاد پڑھو یا سین پڑھو سورہ طور کے اندر, ٹھیک ہے. تو آپ ایک تو یہاں پہ نشان لگا لو, سین اور صاد دونوں لکھ لو تاکہ آپ دونوں پڑھ سکو, ٹھیک ہے. پہلے 2 لفظوں میں سین پڑھیں گے. اچھا یہ جو ہے نا سورہ بقرہ میں وَيَبْسُطُ آتا ہے, یہاں صاد نہیں پڑھنا ہے سین پڑھنا ہے. اور سورہ اعراف میں بھی پہلے 2 لفظوں میں سین ہی پڑھیں گے. یہاں پہ بس ہوتا سورہ اعراف میں بھی سین پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ سورہ بقرہ کھولو, دوسرے پارے میں آیت نمبر 245, سیکنڈ پارا سیافل آیت نمبر 245. آپ مجھے بتاؤ آپ کو مل گیا لو؟ آیت نمبر 245. مل جائے تو بتائیں. جی مل گیا. مل گیا. اچھا اس کے اوپر آپ سین لکھ لو, تاکہ آپ کو پتا رہے کہ مجھے یہاں صاد نہیں پڑھنا, صرف سین ہی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ملا ہنا اور فاطمہ؟ جب تک آپ اس کو مارک کر لو نبیہا. سورہ اعراف پارہ 7 میں ہے, وَإِذَا سَمِعُوا پارہ کا نام, اور آیت نمبر 69 سورہ اعراف. اس میں بھی سین پڑھنا ہے, صاد نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. بس یا تو آپ ایسا کر لو ہنا اور فاطمہ, آپ دونوں اسکرین شاٹ لے لو اور پھر آرام سے سکون سے اس کو ڈھونڈ کے مما کے ساتھ بیٹھ کے قرآن میں نشان لگا لینا. ایسا بھی کر سکتے ہو. میرا تو پارا کھلا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مگر اسکرین شاٹ لے لو, اگر ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ بعد میں آرام سے کر لینا, ٹھیک ہے. اچھا یہ لگا لیا نبیہا نشان آپ سورہ اعراف پہ؟ جی اچھا اب جی. یہ اس پہ تو لگا لیا تھا نا سورہ طور پہ. اب سورہ غاشیہ ہے آپ کی پہ پارا نمبر آئی تھنک 23 ہوگا, یہ مسل تو نہیں. سورہ غاشیہ تو لاسٹ پارے میں پارا 30 میں ہے نا, سورہ نمبر 88 ہوگی شاید. بمسیطر سورہ غاشیہ 30 پارے میں ہے, ٹھیک ہے. نفس پہ آلموسٹ نفس پر ہے, سورہ اعلیٰ کے بعد. اس میں آپ کو صاد پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی مجھے شروع اسکرین شاٹ لے لیے. ہاں ٹھیک ہے, آپ اسکرین شاٹ لے کے بعد میں آرام سے لگا لینا. یہاں دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ ہے, یہ سورہ طور ہے, یہ سورہ اعراف ہے, یہ سورہ غاشیہ ہے, آیت نمبر پارا نمبر سب لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کھولتے جانا اور اپنے قرآن کے اندر لکھ لینا. بس یہ یاد رکھ لو شروع کے 2 میں سین پڑھنا ہے, تھرڈ والے میں سین یا صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں, اور آخری والے میں صاد پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سورہ غاشیہ میں یہاں صاد پڑھنا ہوتا ہے. یہ تجوید کی جو بک ہے اس کے اندر لکھا ہوا بھی ہے کہ ٹھیک ہے. قرآن کریم میں آپ نے اسکرین شاٹ لے لی؟ قرآن کریم میں 4 الفاظ Yes. ایسے ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں لے اور لو. صاد پر چھوٹا سا سین بھی لگایا جاتا ہے, لیکن پہلے 2 لفظ میں سین ہی پڑھیں گے اور تیسرے والے میں تھرڈ والے میں سین یا صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں, لیکن فورتھ میں صاد پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو قرآن پہ ہاتھ کے ہاتھ نشان لگا لیں گے تو انشاءاللہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی. بلکہ ابھی کھولا ہی ہے تو میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتی ہوں.
یہ قرآن کی نا ایکسیپشنلس کہلاتی ہیں، ان کو دھیان سے دیکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایکسیپشنز ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو قرآن کی آیتوں کی جواب دینا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم کہیں جنت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اوکے، ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا. فردوس لاسٹ فلور ہے جنت کا، ٹھیک ہے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں جنت کا، ٹھیک ہے، میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں کہ آپ مجھے جنت دے دیں. تو جنت کے تو بہت سارے فلورز ہیں، تو جب ہم مانگ ہی رہے ہیں تو ہم اللہ سے بہت اچھی چیز مانگتے ہیں کہ جنت الفردوس دے دے، بالکل لاسٹ والا فلور جو بالکل اللہ کے گھر کے نیچے ہے نا، وہ لاسٹ فلور ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا بھی آپ چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیں، سمجھا لے دیتی لیا. ہوں اور آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. جیسے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ آپ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر دیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے جنت الفردوس عطا کریں. جہاں جنات تجری من تحتها الانہار والی آیتیں دیکھیں قرآن کے اندر، فوراً ساتھ میں پڑھا کریں دل کے اندر، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے، ٹھیک ہے. جہاں آپ جہنم کا لفظ پڑھیں، جہاں آپ عذاب کا، نار کا، وہاں ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم جعلنا منہم، یا اللہ ہمیں اس سے حفاظت میں رکھنا ہے، اس سے بچا کے رکھنا. یا پھر ہم پڑھ سکتے ہیں اللہم اعذنا منہم، یا اللہ ہمیں عذاب والوں سے محفوظ رکھنا. یا پھر ہم پڑھ سکتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہیں بنانا، ٹھیک ہے. اللہم جعلنا منہم یہ جنت کے لیے پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں انہی میں سے بنانا، جو تعریفیں جنت کی آپ بتا رہے ہیں نا ہمیں بھی انہی میں سے بتانا، ٹھیک ہے. تو یہ تین جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں جنت کے. جب آپ بات سن رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہا ہے، فرض کریں کوئی بیان سن رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، جنت کی بات آ رہی ہے، تو دل میں ہمیشہ، ضروری قرآن پڑھتے ہیں، ہمیشہ دل میں پڑھنا چاہیے اللہم جعلنا منہم، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کوئی بھی جو تینوں میں سے آپ پڑھنا چاہیں. اور اگر عذاب کی آیتیں ہیں تو اللہم اعذنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. صحیح ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے. پھر فبأي آلاء ربکما تکذبان، یہ آیت کتنی آتی ہے نا سورہ رحمان جب ہم پڑھتے ہیں فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو اس کا مطلب یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے سوال کرتے ہیں تم میری کون کون سی بلیسنگز کو، کون کون سی نعمت کو ڈینائی کرو گی، جھٹلاؤ گی، ٹھیک ہے. یہ سوال ہے اللہ کا قرآن کے اندر، فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم میری کون کون سی چیزوں کو ڈینائی کرو گے. تو اس کا جواب کیا ہے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، ہم کسی چیز کو یا اللہ آپ کی کسی نعمت کو بھی نہیں ٹھکراتے، نہیں جھٹلاتے، اور ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وَلَكَ الْحَمْدُ، ہم تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. جب ہم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یاد پڑھیں تو دل میں لا بشیء، تو یہ اب یاد تو کرنا مشکل ہے، تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے اور سورہ رحمان کے اندر ہی صرف خالی یہ آیت آتی ہے نا، تو اس کو سورہ رحمان کے پاس لکھ لیجیے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ سورہ رحمان میں جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. ہم جب مدرسے جاتے تھے تو ہماری باجی جان ہم کو سمجھاتی تھی کہ ایک ہی قرآن رکھیں پڑھنے کے لیے ہمیشہ، تاکہ یہ ساری جو ایکسیپشن چیزیں ہیں نا تو آپ کے قرآن پہ نشان لگی ہوئی ہو، اور جب آپ قرآن اٹھائیں پڑھنے کے لیے تو آپ اسی قرآن سے پڑھیں تاکہ غلطیوں کے کوئی چانسز بالکل بھی نہ رہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح فسبح بسم ربک العظیم، یہ آتا ہے سورہ اعلیٰ کی آخری آیت کے اندر، ٹھیک ہے. تو سورہ اعلیٰ کی ہاں سورہ اعلیٰ کی آخری آیت میں آتا ہے یہ فسبح بسم ربک العظیم، ٹھیک ہے. تو آپ وہاں پر سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ میں. اور جب سورہ ملک پڑھتے ہیں تو سورہ ملک کے آخر میں اللہم یعطینا ربنا وہو رب العالمین سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے. سبحان ربی سورہ اعلیٰ کی جو سٹارٹ ہے نا سبح اسم ربک الاعلی، تو جب وہ آیت پڑھیں تو اس کا جواب ہمیشہ ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی. سبح اسم ربی الاعلی، تعریف بیان کرو اپنے اللہ کی جو بہت بڑا، بہت اعلیٰ، بہت اچھے مرتبے والے، تو ہم تعریف بیان کرتے ہیں وہاں پر سبحان ربی الاعلی کہہ کر، ٹھیک ہے.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں، میں بک کا لنک بھی شیئر کر دیتی ہوں، اور اس کا پیج نمبر 67 ہے، تو اگر آپ لوگ اس کو کھول کے ٹیچر میں نے اسکرین شاٹ لے لی. ہاں ٹھیک ہے، اگر میں لیکن پھر بھی پیج شیئر کر دیتی ہوں. یہ سلمہ کوکب کی کتاب ہے تجوید کی، یہ میں نے اسکرین شیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کھول کے بعد میں بھی آپ سکون سے بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں. پیج 67 ہے، ٹھیک ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سورہ 3 ہے، سورہ 3 ہے. اس سورہ 3 جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سوال کرتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا لارڈ نہیں ہوں. وہ کوشچن ہے اللہ کا، ٹھیک ہے. تو جب اللہ کوشچن کر رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں آنسر کرنا ہوتا ہے بلا، ٹھیک ہے. کیوں نہیں اللہ، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے لارڈ ہیں. تو اس کا پورا یا تو خالی بلا کہہ دیں، کوشچن کا آنسر ہو جائے گا یس، ٹھیک ہے. اور یا پھر آپ پورا کہہ سکتے ہیں وَعَنَا بَلَا وَعَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یا اللہ وعن اعلیٰ میں تو اس پر شہادت دیتا ہوں، اس پہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی ہمارے لارڈ ہیں، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کے آخر میں جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے نا آمن الرسول والی، تو اس کے آخر میں ہمیشہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا. سورہ فاتحہ کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد آمین کہنا، یہ تو الحمدللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جس کو تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لے. سورہ اعلیٰ کے بعد سورہ اعلیٰ کی آیتوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، فبی اعلیٰ میں پڑھنا، اور جنت اور خاص طور پہ دوزخ کی آیتوں کے اندر پڑھنا. ایک یہ چیز، اس میں ہیں تو بہت ساری چیز، لیکن میں کچھ آپ کو جو ضروری چیزیں نا وہ بتا دیتی ہوں. ایک آپ یہ ہماری وہ واٹس ایپ پہ بھیج دیے گا لنک. صدقے کا، سوری صدقے کا کہہ رہے، صدقے کا میں ایک بتا دیتی ہوں، وہ بھی اپنے قرآن میں نشان لگا لے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جب قرآن لے کے بیٹھے نا تبھی کر سکتے ہیں، ورنہ پھر رہ جاتا ہے. صدقے کا نشان لگا لیں انشاءاللہ. یہ بھی نا ایکسیپشنز ہیں، میں ایکسیپشنز آج آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. فی ہی محانہ، ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے. اس کی جو ہا ہے نا، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، فی ہی محانہ، فی ہی محانہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کو جب آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی. یہ ایک قرآن کے اندر آتا ہے، لیکن اصل میں ابھی اس میں آیت نمبر میرے اپنی پاس جو کتاب ہے اس میں تو آیت نمبر لکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے ایسے یاد نہیں ہے. میں اپنا جو یہ والا بک ہے نا اس کے اندر میرے پاس آیت نمبر لکھی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو کسی دن آیت نمبر سے دکھا دوں گی. جیسے یہ والے جو ورڈ ہے نا، اس کے اندر کہیں پہ آپ کو طا پڑھنا ہوتا ہے، اور کہیں پہ آپ کو سین کو ڈائریکٹ اسکپ، طا کو اسکپ کر کے تا سے ملانا ہوتا ہے. یہ بھی 4 کیسز ہیں قرآن کے اندر جن کی ایکسیپشنز ہے، کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. اچھا، یہ آتا ہے سورہ یوسف کے اندر آتا ہے یہ ورڈ، لا تعمن، ٹھیک ہے. ویسے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، لا تعمن ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن اس نون کو پڑھتے وقت منہ کو گول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لا، یہ ایکچولی لا تعمنون ہے، ٹھیک ہے. لیکن کسی ریزن کی وجہ سے، کسی عربک ریزن کی، گرامر کی ریزن کی وجہ سے اس کو منونا کی جگہ پہ منا لکھا ہے. تو اب آپ کو پڑھتے وقت یہاں پر منہ کو گول کرنا ہوتا ہے. منہ ویسے تو لا تامنا، ہم کوئی منہ کو راؤنڈ تو، لپس کو راؤنڈ تو نہیں کر رہے نا، لیکن اس نون کو پڑھتے وقت آپ کو لپس کو راؤنڈ کرنا ہوتا ہے. تو کہیں آپ نا اپنے قرآن میں لکھ لیجئے، سورہ یوسف کے ٹاپ پہ لکھ لیجئے، یہ پھر آپ کو سورہ یوسف پڑھتے وقت یاد آ جائے گا تو پھر آپ وہیں پہ ہی نشان لگا لیجیے گا، ٹھیک ہے. سورہ یوسف میں آتی ہے یہ لا تا من، من جیسے ہم واو بولتے ہیں تو منہ راؤنڈ ہوتا ہے نا، ویسے اس نون کو پڑھتے وقت آپ کو منہ کو تھوڑا سا راؤنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سورہ یوسف میں آتا ہے یہ ورڈ. اگر ہم انشاءاللہ وہاں تک پہنچے تو میں پھر آپ کو اس پہ نشان لگوا دوں گی. یہ ایک لفظ ہے مجریہا، یہ را جو ہے وہ کھڑی زیر کے ساتھ ہے. یہ قرآن کے اندر صرف ایک جگہ پہ آتا ہے یہ لفظ، اس کو پڑھتے ہیں مجریہا، ایسے پڑھتے ہیں لیکن را کے نیچے کھڑی زبر لگی ہے. اس کو کہتے ہیں امالہ، اس رول کا نام ہے امالہ. یہ سورہ ہود میں صرف ایک جگہ پر آئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ را کو کھڑی زیر کے ساتھ مج ریہا پڑھتے ہیں، ریہا، ٹھیک ہے. یہ صرف قرآن میں ایک جگہ پر آیا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایکسیپشن ہے، یہ سورہ ہود میں ہے. اچھا،
अगर हम पहुंचे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करके टीचर आपने जो लिंक जो चैट में डाली है ना वो व्हाट्सएप पे भी डाली है। अच्छा, ये 4 जगह पर है सक्ता, ठीक है। सक्ते के अंदर और हम जो राउंड वाले स्टॉप साइन होता है ना, उन दोनों में फर्क क्या है? सक्ते में और स्टॉप साइन में फर्क ये होता है कि स्टॉप साइन पे हम अपनी आवाज भी तोड़ देते हैं और अपनी सांस भी तोड़ देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, बाज़ लोग कैसे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हमारी ना सांस टूटी है ना आवाज टूटी है और हम दूसरी आयत पे चले गए, ये गलत है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आवाज भी टूटनी है, सांस भी टूटनी है। अर्रहमानिर रहीम, अब कितना भी तेज पढ़े आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी आवाज और सांस दोनों टूटनी चाहिए, सर्कल साइन जहां पे वक्त की साइन आ रही है। लेकिन सक्ते के अंदर और स्टॉप साइन में क्या फर्क है? सक्ते के अंदर आवाज थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है लेकिन सांस बंद नहीं होती, सांस चलती रहती है। ये फर्क है सक्ते में और स्टॉप साइन में। और सक्ता कुरान में सिर्फ 4 जगह पर आता है। एक सूरह कहफ में आता है, ठीक है, वलम यजअल लहू इवजा, फिर यहाँ सक्ता आ रहा है, आपकी सिर्फ आवाज आपने पॉज करनी है, इवजा मल, मेरी सांस मैंने बंद नहीं की है, सांस और आवाज दोनों नहीं तोड़ी है, सही है। आपको ब्रेथ और आपकी वॉइस दोनों स्टॉप करनी होती है स्टॉप साइन के ऊपर, ठीक है। लेकिन सक्ते में और स्टॉप साइन में क्या फर्क है कि सक्ते के अंदर आपकी वॉइस को आप सिर्फ पॉज करते हैं, ब्रेक करते हैं, लेकिन आपकी ब्रेथ को ब्रेक नहीं करते, ठीक है। मल हम कनेक्ट करेंगे लेकिन एक पॉज करके कनेक्ट करेंगे। सूरह यासीन के अंदर आती है मरक़दिना हादा, ठीक है, यहाँ पर भी आप स्टॉप कर पॉज करेंगे और फिर आप कनेक्ट कर लेंगे। सूरह क़यामा में आती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये जो है ना ये आप लोगों को अभी सिर्फ समझा रही हूँ, आपने इसको बैठ के अपने कुरान में क्लास के बाद एक दफ़ा मार्क कर लेना है। एक दफ़ा आप मार्क कर लेंगे इंशाल्लाह हमेशा के लिए आप लोगों की आगे गलतियाँ जो है वो फिर कुरान की रिमूव हो जाएंगी। आज थोड़ी सी बता देती हूँ एक्सेप्शंस, फिर किसी और दिन थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि आप अपने कुरान में इसको मार्क कर लें, ताकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कितना भी कुरान पढ़ना आ जाए, एक्सेप्शंस अगर मार्क नहीं हुए ना आप जहन में नहीं रख सकते, भूल जाते हैं। अच्छा, सूरह क़यामा के अंदर आती है मन वॉक, एक पॉज करना है सकते पर और फिर आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, मन रॉक, पॉज कर कनेक्ट करना है, ठीक है। सूरह क़यामा जो है वो 29 पारे के अंदर है। फिर सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आपके 30 पारे के क्वार्टर, जो जहाँ क्वार्टर होता है वहां पर है, ठीक है। वहां पर कल्ला बल ना, ठीक है, यहाँ पर भी सकता है। तो ये 4 जगह कुरान में ऐसी है जहां पर सकता आता है, सूरह कहफ, सूरह यासीन, सूरह क़यामा, स्क्रीनशॉट ले ली। ठीक है। इसको बाद में कुरान में मार्क करना है अपने, ठीक है, भूलना नहीं है ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको इतना ही रखते हैं ताकि बहुत ज्यादा भी मिक्सअप नहीं हो जाए। तो आपने आज का होमवर्क आपका समझ ले ये है, सकते की चारों जगहें आपको कुरान के अंदर मार्क करनी है, सीन और सौद का डिफरेंस जो करना होता है उसको मार्क करना है, और जन्नत दोजक और ये जो आयतों का मैंने आपको बताया है ना, इसको इंशाल्लाह कॉर्नर पे कहीं पर अपने कुरान के अंदर लिख लेना है। हमारी बाजियान ने हमें कहा था सजदे की आयत, और ये कुरान के अंदर जो पढ़ते हैं ना जन्नत में क्या पढ़ना है, जहन्नुम की आयतों में क्या पढ़ना है, और फिर इस तरह से, तो इसको क्या करना है, सूरह रहमान की तो सूरह रहमान पे ही लिख दीजिए, तो आप जब सूरह रहमान पढ़ेंगे आपके सामने ही होगी, हमेशा आपको याद रहेगा। लेकिन बाकी जन्नत और दोजख की तो बहुत आयतें हैं, अब कितनी दफा आप बार बार उसको कहाँ कहाँ लिखेंगे, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि उसको अपने कुरान के आखिरी पेज के ऊपर लिख लीजिए। फिर जब आप कुरान पढ़ रहे होंगे शुरू में ज़ाहिर है आपको याद नहीं होगा, तो आप पलट के 1-2 दफ़ा देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते आपको, अब रमज़ान है ज़ाहिर है कुरान भी ज़्यादा ही पढ़ना होगा, तो आपको इंशाल्लाह वो खुद ही याद हो जाएगा देखते देखते। तो एक दफ़ा बैठ के ना उसको इंग्लिश में, रोमन में या अरबिक में जैसे भी समझ में आ रहा है, या आप उसको प्रिंट आउट भी कर लीजिए, मैंने आपको लिंक दे दिया, आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिए, प्रिंट आउट करके इंशाल्लाह अपने कुरान के ऊपर उसको उतना हिस्सा काट के लगा लीजिए जैसे आपको सहूलत हो, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते आपको इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। अच्छा, हम 1-2 आयतें और कर लेते हैं अपनी, ताकि फिर हम इसको लेसन को यहीं स्टॉप कर देते हैं। और ये हमेशा रह जाती है एक्सेप्शंस पढ़ाना, इस वजह से मैंने रोक के आप लोगों को करवा दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन ये हमेशा रह जाती है क्योंकि हम तजवीद की बुक से कर नहीं रहे ना, और दूसरी बुक्स के अंदर ये है नहीं, सिर्फ इसी तजवीद की बुक के अंदर ही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आ गया आपका मुस्सैतिरून। यहाँ पर आपने लिख लिया कि सीन और स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अम लहुम أم لهم सुल्लमुन سلم यस्तमिऊना يستمعون फीह في फलयअति فليأتي मुस्तमिऊहुम। مستمعهم मीम के बाद बा आ रहा है, बा इख्फा है, तो इख्फा शफ़ी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिसुल्तानिम मुबीन بسلطان مبين مبين अम लहुल बनातु أم أم لهم لهم بنات वलकुमुल बनून। ولكم ولكم البنون तो इंशाल्लाह ये एक पेज तक ही रख लेते हैं हम, काफी टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का। इंशाल्लाह अपने कुरान में जैसे ही आपको टाइम मिले ना, इसको लेके बैठ के इंशाल्लाह मार्क कर लीजिएगा। मैं आप कह रही हो हिना कि मैं आपको ये लिंक भेज दूँ, ठीक है इंशाल्लाह। मैं इसको ना उसमें शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप निकाल के और फिर इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। अच्छा, रमजान हो गया, मगरिब हो गई, आपके पास चांद नजर आ गया, दैट मींस आपका रमजान शुरू हो गया। कोशिश कीजिए कि आप ना स्क्रीनशॉट ले लो। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर वैसे चलते फिरते याद नहीं आ रहा, जबान पे बार बार भूल जा रहे हैं, पढ़ना है, तो बैठ के तस्बीह पे पढ़ लीजिए, तस्बीह हाथ में रख लीजिए, ठीक है। एक छोटी सी जो बारीक तस्बीह होती है ना, एक वैसी तस्बीह भी आती है जिसको ब्रेसलेट की तरह हाथ में भी पहन लेते हैं। मैं तो अक्सर वो वाली तस्बीह भी रखती हूँ कि कभी आपने ब्रेसलेट की तरह पहना हुआ, उतारा, पढ़ना शुरू कर दिया। तस्बीह क्या है, आपको याद दिलाती है कि हाँ जिक्र करना है। जब तस्बीह हाथ से छूट जाती है ना, तो शैतान भुला देता है कि आपको जिक्र करना है, फिर दूसरे दूसरे काम याद आने लगता है। तो एक छोटी सी तस्बीह, बाज लोगों को तो मैंने देखा है इतनी छोटी सी होती है, सेफ्टी पिन से वो ऐसे कपड़ों के ऊपर लगा के रखते हैं। जब बैठे, जब जरा जहन डिस्ट्रैक्ट होने लगा, निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं ब्रेसलेट वाली रखती हूँ, जो एक छोटी सी होती है, जो हाथ में पहन लेते हैं। आप हाथ बना भी सकते हैं कोई छोटी सी तस्बीह ऐसी जो हाथ में पहन ले, कुछ हल्के वाले रबर बैंड से या तो वो आपको ना रिमाइंड कराती रहती है कि पढ़ना है। वरना क्या होता है कि आपकी ना जहन से बार बार निकल जाता है कि आपको हाँ पढ़ना है ये। तो कोशिश करें लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, 100 200 और 500 नहीं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टाइम पढ़ना है, ये जहन में रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह चलते फिरते रब्बे फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, जहाँ भूले अपने आप को याद दिलाए कि मुझे ये पढ़ना है। अपनी जबान को ना खाली नहीं रखी, कुछ भी काम कर रहे हैं, बस आपका जहन फिर खुद ब खुद आदी हो जाएगा, जबान आपकी ना खामोश नहीं रहेगी, पढ़ती रहेगी, अनकॉन्शियसली पढ़ती रहेगी। तो अपने आप को थोड़ा सा बस ट्रेन करना होता है कि हाँ हमें खाली नहीं बैठना है, हमें पढ़ते रहना है रब्बिक फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन इंशाल्लाह। और सबको याद भी दिलाना है। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हमने रमज़ान की पढ़ भी ली हैं, और बाकी इंशाल्लाह हम कल फिर थोड़ा सा और कंटिन्यू करके रमज़ान की हदीसों को। टीचर वो एक बार स्क्रीन शेयर किएगा, ऊपर की भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओ अच्छा ठीक है, पहले मैं दुआ पढ़ा देती हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, जिसको जाना है चले जाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, سبحان الله وبحمدك नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, نشهد أن لا إله إلا أنت अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب सुब्हान إليك रब्बिका سبحان ربك रब्बिल इज्जति رب رب العزة العزة अम्मा यसिफून, عما ما يصفون يصفون सलामुन अलल मुरसलीन, سلام سلام على على المرسلين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد والحمد لله لله رب رب العالمين العالمين अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। السلام ورحمة अच्छा वो الله साइमन टीचर आप लिंक जो है ना व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि मैं खोल के देख लूँ। हाँ मैं भेज दूंगी इंशाल्लाह। यस इसको स्क्रीनशॉट ले मुझे लिया फातिमा स्क्रीनशॉट ले ली। यस ले लिया ले लिया, सारा हो गया कंप्लीट, चलिए ठीक है। यस ले लिए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस वालेकुम सलाम।